وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی کیسے بندر بن گئے، یہ لوگ کتنا عرصہ اس عذاب میں مبتلا رہے، کس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قرآن مجید میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی ہیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ لوگ سمندر کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی خوراک اور آمدنی کا بڑا ذریعہ مچھلی کا شکار ہوتا تھا، اور چونکہ ہفتہ کے روز مسلسل تعطیل ان کے درمیان رائج رہی تھی، لہٰذا اس روز مچھلیاں امن محسوس کرتیں اور وہ گروہ در گروہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوتی تھیں۔ لیکن دوسرے دنوں میں چونکہ ان کا شکار کیا جاتا تھا، اس لیے وہ گہرے پانی میں بھاگ جاتی تھی۔ بہرحال یہ کیفیت چاہے کسی فطری امر کے نتیجہ میں ہو یا کوئی خلاف معمول الہی بات، اس سے ان لوگوں کی آزمائش مطلوب تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ہم نے اس طرح ان لوگوں کی آزمائش کی، اس چیز کے ذریعے جس کی وہ مخالفت کرتے تھے۔ ناظرین، اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار حرام فرماتے ہوئے بقیہ ایام میں حلال فرمایا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار نہ کریں، باقی سارے دنوں میں شکار کریں، صرف ایک دن تعطیل کر دیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اس حکم کی صریحاً مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی ایام میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتہ ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ان میں سے وہ تھا جس کے لوگ شکار کے اس شیطانی ہیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرے گروہ کے لوگ سرکش و نافرمان تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ناظرین، نافرمان گروہ نے جب منع کرنے کے باوجود شکار جاری رکھا اور شکار سے باز نہ آیا، تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معیشت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ آیا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے،
تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے رہے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان پائے۔ ناظرین، روایات کے مطابق ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا اور نہ پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب اور ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، بے شک سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر آنے والے دردناک عذاب انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔